سر اب 2-3 گروپس ہیں نا، ترین صاحب کا بھی گروپ ہے، جیسے آپ کا بھی، آپ لوگ بھی کوشش کریں، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کوئی غالباً ایسی شکل ہو سکتی ہے -1 فارمولے کے ساتھ. تو جیسے آپ نے کہا کہ اینٹی پی ڈی ایم ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اس کا فائدہ نون لیگ کو ہوگا. سو کیا کوئی اس طرح کا طریقہ کار ہے کہ یہ جو گروپس اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے وہ اکٹھے بھی چل سکیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ آپ لوگ کمپیٹ کریں گے یا آپ ان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی بہت چیزیں جو ہیں وہ قبل از وقت ہیں. یہ ڈائلاگ ہوگا، تمام جماعتوں سے ہماری بات ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا جو ہے وہ سیکھنا ہے. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہیڈ لائن یہ بنتی ہے کہ ایک ایم پی اے جی اب چھوڑ کے فلاں پارٹی کو فلاں میں چلا گیا. حالانکہ ہیڈ لائن یہ بننی چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. یوتھ کا ایک پورا ماشاءاللہ ایک فلڈ ہے جو ہماری پارٹی میں شامل ہوا ہے. وکلاء ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کسان ہو رہے ہیں، مزدور ہو رہے ہیں. میں خیبر پختونخوا میں گیا ہوں، میں حیران ہوں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ وہاں پر اورنگزیب محمد صاحب جو کہ آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ تھے، ان کے 8000 ممبر ہیں ان کے بلوچستان میں. انہوں نے ساری جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ میں ضم کر دی ہے. بلوچستان کے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو پارٹی ہماری گرو کر رہی ہے. سر پارٹی تو لگ رہا ہے اگلی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے، جتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے. یہ تو کچھ اشاریہ ویسے ہیں سر، کنگز پارٹی بن رہی ہے، کاف لیگ دوسری مرتبہ، پہلے بھی بنی تھی. ماریا، ایک بات میں بتاؤں کہ جب یہ وکلاء ہمارے ساتھ آتے ہیں یا اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں آتے. وہ تو ہماری بہت سے لوگ ہیں، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ درجنوں لوگ نہیں، سینکڑوں لوگ آتے ہیں کہ آپ کا ہم نے انٹرویو سنا. اور آپ نے خاص کر، میں نے ایک دن بات کہی تھی کہ میں جب عوام کے پاس جاؤں گا تو میری ڈیوائیڈنگ لائن یہ ہوگی کہ جو کرپٹ آدمی ہے، جس نے پیسہ کمایا ہے، جس نے سیاست کو تجارت بنایا ہے، اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، پاکستان کے عوام کو ہم ایجوکیٹ کریں گے کہ ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں، چاہے ان کا تعلق میری پارٹی سے. سر یہ کس سے متاثر ہو؟ کیونکہ ہر جماعت کا نہ کوئی سی ایم کا کینڈیڈیٹ، پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. تو ابھی کاف لیگ میں کون ہے اگر سی ایم کا کینڈیڈیٹ، پی ایم کا کینڈیڈیٹ جس سے متاثر ہو کے یہ سارے لوگ آ رہے ہیں؟ اچھا، ایک اور چیز جو ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ پنجاب کے لوگ ووٹ دیں گے، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ ان کا مسلم لیگ کو دیں گے تو ان کا نون کو، تو ان کا نہیں پتا کسی کو ہوگا کہ ان کا چیف منسٹر کون ہے. پنجاب میں لوگوں نے ووٹ دیے، کیا خیال ہے کہ پنجاب کے لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دیتے اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عثمان بزدار ہوگا؟ سر ضمنی انتخاب میں دوبارہ دیا، یہ بھی میرا سوال ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے ہم بتائیں گے کہ پارلیمانی پارٹی کا ہمارا صوبے میں لیڈر کون ہوگا اور پارلیمانی پارٹی کا ہمارا مرکز میں کیا ہوگا. اس لیے کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کبھی کسی دنیا کی کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوتا کہ صوبے کے لوگ اور پنجاب جو کہ 54% آف پاکستان ہے، عوام ووٹ دے رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ صوبے کو چلانا کس نے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ عوام جو ہیں، اور خاص کر میں نے دیکھا کہ اس پہ میڈیا کے لوگ بھی ہیں جو اس سوال کو اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ فلاں پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، اگر وہ پارٹی جیتی ہے تو ان کا چیف منسٹر کون ہوگا، ان کا پرائم منسٹر کون ہوگا. سر ضمنی انتخاب ہوا پچھلے سال پنجاب میں، تو جہانگیر صاحب کے جو گروپ کے منحرفین تھے اور پی ایم ایل این کی بیکنگ تھی، مریم صاحبہ نے خود کیمپین کی. ہم نے وہ انتخابی نتائج دیکھ لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹکٹ غلط دیا، وہ کمبینیشن ٹھیک نہیں تھا، نون لیگ کی کیمپین، جے کے ٹی صاحب کے کینڈیڈیٹس. لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اس لیول پر پذیرائی ہوئی ہے. اب یہ الیکشن ریزلٹس کہہ رہے ہیں سر، اور اصل میں الیکشن اگر اب ہوگا تو ایسا ایک سال میں کیا مختلف ہو جائے گا کہ جے کے ٹی صاحب کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو نئے کینڈیڈیٹس آپ لوگوں کے ہوں گے ان کو لوگ ووٹ دیں گے. اور یہ جو ووٹ دیے، یاد رہے، یہ اس تمام عوامل کے باوجود دیے، بزدار صاحب کے سی ایم بننے کے باوجود دیے. ماریا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. جو بات میں نہیں کہنا چاہتا تھا وہ بات آپ نے کہہ دی ہے کہ دیکھیں 25 لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے وہ جو ہیں وہ نون کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے الیکشن لڑا ہے
اور اس الیکشن میں بری طرح سے وہ ناکام ہوئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے بھی یہ ہمارے پرندے ہیں، برڈز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ فلاں چلے جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے تو ان کا ماضی جو ہے وہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا، وہ اس رزلٹ سے لوگوں کو سوچ کے. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت سے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ مجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ پہلے 25 کا جو انجام ہوا تھا، اب جو نئے لوگ ہیں کیا ان کا بھی انجام یہی ہوگا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو دیکھیں، ان 25 میں 20 میں وہ لوگ بھی ماریا شامل تھے جو انڈیپینڈنٹ اپنی طاقت پہ جیت کے آئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. لیکن وہ بھی اس ونڈ میں اس غلط فیصلے کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کا سب کا مستقبل جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا. حالانکہ ان کو ضرورت تھی 186 ممبروں کی، 197 ووٹ ان کو لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی ان کے مستقبل کی، اور 20 لوگوں کا مستقبل جو ہے اوور نائٹ ان کو جو ہے کھڈے میں ڈھال دیا غلط سیاست.